پیر اور مرید دونوں سفر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو دونوں پر رحم آ جاتا ہے، دونوں کا کام ہو جاتا ہے، دونوں کو نسبت عطا فرما دے، کیونکہ مسافرت میں قرب الہی بڑھ جاتا ہے، اس لیے مسافر کی دعا ایسے قبول ہوتی ہے جیسے فرشتوں کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اس شیخ کے ساتھ سفر کرنا چاہیے، دونوں غریب الوطن ہوتے ہیں۔ غریب الوطنی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے رحم کو کھینچتی ہے، اس لیے مسافر کے لیے نماز تخفیف کا لیے رحم ہے نا، تو تھوڑی سی پڑھ لو کوئی بات نہیں، تھوڑی نہیں آتی پڑھ لو، اور تم جو معمولہ کرتے تھے کوئی بات نہیں، تم گھر میں ایک سپارہ پڑھتے تھے نا، روزانہ ایک سپارے کا ثواب مسافر کو ملتا ہے، نہ پڑھ کے تمام معمولات جو قیام کی حالت میں کرتا تھا اس کا اجر اس مسافر کو ملتا رہتا ہے، بس فرض تم آدھا پڑھ لو بس کافی، تاکہ فرضیت تین رہ نہ جائے۔ تو اس لیے میرے شیخ فرماتے تھے اس کا بہت عجیب نفع ہوتا ہے، مسافرت میں بھی ساتھ رہے شیخ کے ساتھ سفر میں، دونوں غریب الوطن ہوتے ہیں، اللہ کو دونوں پر رحم آ جاتا ہے، پیر مرید دونوں پر رحم آ جاتا ہے اور کام ہو جاتا ہے۔ اور ہمیں تو الحمدللہ سفر میں ہی جو کچھ شیخ کی توجہ ملی سفر میں، خصوصاً جو بنگلہ دیش اور برما کا میں نے سفر کی، حضرت کا خط اب بھی موجود ہے، حضرت نے لکھا کہ میرا گمان یہ کہ سب سے زیادہ نفع آپ کو خط ہے، میرا گمان یہ ہے۔ اس سے پہلے میں نے کبھی بھی خانقاہ میں مجھے نہیں کوئی پہچانتا تھا کہ میں کون ہوں، کیونکہ میں سال میں 2 بار آتا تھا، ٹرین سے 6 مہینے بعد آنا اور خانقاہ میں 2 4 5 دن رہنے چلے جانا، تو لوگ اتنے میں کون پہچانتا ہے کہ کون کیا ہے، اور ویسے تعلقات کی عادت تھی بھی نہیں، کسی سے کوئی دوستی نہیں کی ہوئی تھی، دوست وہی تھے جو میرے مدرسے کے زمانے کے جو طلبہ تھے، جو شہر کے وہی 2 4 ساتھی تھے۔ تو حضرت نے سفر کیا، تو سفر کے بعد حضرت نے پیر کے بیان میں اپنے بیان سے پہلے بیان میں مجھے کھڑا کر دیا، میں وہ آئے ہوا تو حضرت کے ساتھ کہ کچھ حالات سناؤ وہاں کے جو تم نے دیکھے، تو میں نے پھر ایک چھوٹا سا بیان 20 منٹ کا بیان کیا اور حضرت کے چند واقعات کا ذکر کیا، بھی اس طرح ہوا اس طرح ہوا، تو حضرت بہت خوش ہوئے۔ پھر میرا تعارف حضرت نے کرایا 1997 میں، 1980 سے تعلق ہے تھا، 17 سال بعد شیخ نے کہا کہ بھائی یہ مولانا صاحب کو پہچانو، جنہوں پھر حضرت نے بہت تعریف فرمائی، جنہوں ٹون کے فارغ ہیں، یہ ہمارے وہ شاٹ میں سے یہ وہ، اور اہل کراچی ان کا حق ادا کیا کرو، یہ فرمایا۔ تو پھر سفر نامہ رنگون اور ڈھاکہ میں نے لکھا، انہیں حالات کو پھر قلم بند کیا جو میں نے حالات حضرت کے دیکھے۔ تو اس کے بعد پھر مجھے ہمت ہوئی کہ خانقاہ کے دوستوں کے ساتھ ملنے کی اور چائے پینے کی، اس سے پہلے کبھی چائے بھی نہیں پی کسی سے میں 17 سال سے، تو اس کے شیخ یہ نہ سمجھیں کہ بھائی یہ کسی اور غرض سے آتا ہے، اس طرح وقت گزارا ہے خمول میں۔ خمول کہتے ہیں کہ انسان کو پر کوئی جانتا نہ ہو، کہتے پہلے مٹی میں ملائے جاتے ہیں، پھر کو کام دینے کے لیے سوئے اسما اڑائے جاتے ہیں۔ یہ اس سفر میں بہت فائدہ ہوا، میں بیان نہیں کر سکتا، یعنی 25 دن سفر رہا ہے، اور 25 دن مجھے ایسا لگتا تھا کہ میں عرش کے قریب ہی رہتا ہوں، زمین پر نہیں۔ یہ زمین کی عجیب سی یعنی وہ مجھے محسوس ہوتی تھی کہ میں دیکھ بھی رہا ہوں، اور وہ لیکن جیسے ایک آدمی کو نشہ سا نہیں ہوتا تو سب چیزیں دیکھ رہا ہے لیکن اس کا ادراک پورا نہیں کر پا رہا ہے، اس یہ کیفیت تھی، بہت شدید توجہ وہ آڈر تصرف کی خوب استعمال کیا۔ کشتی میں گئے، کشتی میں، اور کشتی کئی میل چلی، اور اس میں معمولات میں نے کھڑے ہو کر کرائے، 30 40 ساتھی تھے، اور کشتی گھومتی رہی دریا میں،
ادھر ادھر جا کر پھر کنارے پر واپس آ گئی. تو اس بات میں اختلاف ہو گیا کہ کشتی چلی تھی یا نہیں چلی تھی. ساتھی کہتے یار نہیں چلی, وہ کہتے نہیں یار چلی تھی, وہ کہتے نہیں چلی. یہ آپ کو حضرت کا تصرف دیکھیں, سب کو کھینچا ہوا تھا کہ اوپن کے تو مسافرت میں ایسی چیزیں پھر ظاہر ہوتی ہیں. اپنے مقام پر تو پھر اور حساب سے یہ اپنے مقام پر تو بادشاہ جو ہے وہ شکار نہیں کرے گا نا, یہ تو بیٹھ جائے گا بس اور کام چلیں گے. لیکن جب سفر میں جائے گا تو اس کو بھی بھوک لگے گی اور وہ کہا کہ آج میں تمہیں شکار کر کے دکھاتا ہوں. ہاں مارے گا اور پرندہ گرائے گا, ہرن پک گرائے گا اور نیل گائے گرائے گا. اور شاید اسی طرح پھر روحانی مان ماتا ہے اپنے مقام پر اور انداز ہے, وہاں اور ہے. اس لیے بہت اہمیت ہے سماؤں میں.